کہ مدارس کا کردار اس ملک کی جڑوں کے اندر گھسا ہوا ہے۔ السلام علیکم سامعین، 5 ذی الحجہ اور 2 جون ہیں۔ خبر کا عنوان ہے مدارس ہماری پہچان ہیں، ہم اس پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ شب میں سرائے میر اعظم گڑھ میں جمعیت علماء ہند کا ایک اجلاس ہوا ہے مدارس کی حفاظت کے لیے۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ یہاں جو ایک تجویز پاس ہوئی ہے، جمعیت علماء ہند ایک ایسا پینل تشکیل دے گی بہت جلد جو مدارس اسلامیہ اور مساجد کے نقشہ پاس کرانے میں آپ کی پوری مدد کریں گے۔ اس طرح پہلے بتا دوں کہ جمعیت علماء ہند مدارس کی حفاظت کے لیے سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے۔ یہاں جو صدارت کی ہے مولانا ارشد رشیدی نے کی ہے، اور نظامت مفتی اشفاق اعظمی نے کی ہے، اور مفتی معصوم ثاقب نے کی ہے۔ آخر میں ہم ایک بیان سنائیں گے جو بہت قانونی بیان ہے مولانا سید کعب ارشد رشیدی صاحب کا، جو مولانا ارشد رشیدی کے فرزند انجمن ہوتے ہیں۔ شروع میں آپ نے ویڈیو سنی، یہ بیان ہے مولانا ارشد مدنی صاحب کا، اور درمیان میں آج کچھ ویڈیوز اور تصاویر ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ آج کا یہ تحفظ مدارس کے عنوان سے اتنا بڑا اجتماع لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ مسلمان اپنے مذہبی تشخصات پر سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ مجھے چند قانونی چیزیں آئین ہند کے حوالے سے، مدارس کے حوالے سے، سپریم کورٹ اور الگ الگ اسٹیٹ ہائی کورٹس کے حوالے سے جو ججمنٹ پچھلے کئی سالوں میں سامنے آئے ہیں، ان پر مختصر روشنی ڈالنی۔ یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ ہمارے پوروجوں نے، بڑوں نے، قائدین نے آزادی کی جو لمبی لڑائی لڑی تھی، ظلم کے خلاف، تشدد کے خلاف، نفرت کے خلاف، اتیاچار اور انیائی کے خلاف، جب 1947 میں اس لڑائی میں ہمیں فتح حاصل ہوئی تھی، تو اس وقت کی قیادت نے یہ طے کیا تھا کہ اس ملک کے اندر ایک آئین ہوگا، سمویدھان ہوگا، دستور ہوگا۔ یہ دستور اس بھارت کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا جس بھارت کا تصور اس مرد مجاہد نے کیا تھا جب وہ اپنی گردن کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے جا رہا تھا۔ جس بھارت کا سپنا اس نے دیکھا تھا، اس بھارت کو اس دیش کے آئین اور سمویدھان کی لائنوں میں درشایا جائے، اور یہ طے کیا گیا۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کی قیادت میں ملک کا آئین بنا، اور متفقہ طور پر یہ کہا گیا کہ اس ملک کا سمویدھان سپریم ہے، آئین سب سے اوپر ہے۔ ساری حکومتیں، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومت ہو، سب اس آئین کے اندر چلیں گی۔ کسی کو اس آئین کو پس پشت ڈالنے کا اختیار نہیں ہو۔ اگر آپ دیکھیں گے بھارت کے سمویدھان کے پریامبل کو، پرستاونا کو، تو اس میں بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا گیا کہ بھارت ایک دھرم نرپیکش سیکولر ملک ہے۔ یہاں پر سرکاریں وہ ہوں گی جن کا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ آبادی کے درمیان میں مذہب کے نام پر، نسل کے نام پر، زبان کے نام پر کوئی فرق اور بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا۔
اس संविधान نے ایک روشن مستقبل کا راستہ دکھایا. اسی संविधान نے مسلمانوں کو مذہبی ادارے چلانے کا مکمل اختیار دیا تھا. میں نے شام کی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ بھارت کے संविधान میں اگر آرٹیکل 25 ہے جو فریڈم آف ریلیجن کی بات کرتا ہے، بھارت کے संविधान میں اگر 26 ہے، 29 ہے، تو بھارت کے संविधान میں آرٹیکل 30 بھی ہے جو فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی حقوق کا حصہ ہے، جس میں ملک کی مائنورٹیز کو، اقلیتوں کو زبان کی بنیاد پر اور مذہب کی بنیاد پر نہ صرف تعلیمی ادارے بنانے کا اختیار دیا گیا ہے بلکہ ان کا سنچالن کرنے کا بھی اختیار انہی اقلیتوں کے مذہبی اداروں کو دیا گیا. یہ اس ملک کے آئین کا ایک امتیاز ہے. دنیا میں آپ بہت سارے संविधान پڑھیں گے، وہ آرٹیکل 25 فریڈم آف ریلیجن سے آگے نہیں بڑھتے ہیں، لیکن یہ آپ کے اکابرین کی خدمات، قربانیاں اور جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ بھارت کے संविधान میں اگر ایک طرف آرٹیکل 25 کو ذکر کیا گیا تو دوسری طرف 29 اور 30 کو بھی ذکر کیا، اور سارے ایسے دروازوں کو بند کر دیا جو اقلیتوں کے، مائنورٹیز کے تعلیمی اداروں کو غیر محفوظ کرنے والے تھے. اسی سلسلے میں اس ملک کے اندر رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ 2009، رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009 میں آیا، پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، دونوں صدنوں سے اس کو پاس کر کے 2010 میں بھارت میں لاگو کر دیا گیا. لیکن اس ایکٹ میں کسی بھی مذہبی ادارے کو ایکٹ سے باہر نہیں کیا گیا تھا، مدارس کو بھی شامل کیا گیا تھا، زبان کی بنیاد پر بننے والے اداروں کو بھی شامل کیا گیا تھا. اس وقت جمعیت علماء ہند کی قیادت نے کانگریس کی سرکار کے سامنے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے کہ ہم آپ کے ریکگنائز بورڈ کا حصہ بنیں، آپ کی سرکار سے منظوری لیں، آپ کے بورڈ سے مانیتا لیں، اس پر آپ ہمیں مجبور نہیں کر سکتے. سرکار کی طرف سے ادھیکارک طور پر یہ جواب دیا گیا کہ صاحب مدرسوں کو اس سے باہر کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کی قیادت نے، جمعیت علماء ہند کی اس وقت کی لیڈرشپ نے یہ کہا کہ ہم آپ کی زبانی باتوں پر اعتماد نہیں کریں گے، آپ RTE میں امینڈمنٹ کریے، پارلیمنٹ میں لائیے اور قانونی طور پر مدارس کو اس سے باہر نکالیے. تو 2012 میں بھارت کی سنسد میں RTE میں امینڈمنٹ کیا گیا اور مدارس کو اور ویدک پاٹھشالاؤں کو RTE سے باہر کیا گیا، اور قانون منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا آئین مذہبی اداروں کو، چاہے وہ زبان کی بنیاد پر ہوں یا ریلیجن کی بنیاد پر ہوں، ان کو یہ فریڈم دیتا ہے کہ وہ اپنے امین جس معجون طاقت کے خزانے کا میں اعلان کیا کرتا ہوں اس کو مزید بہتر بنا لیا گیا ہے. وہ انسانی طاقت کے لیے لاجواب معجون ہے. جس کو چاہیے وہ ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر رابطہ کر سکتا ہے.